موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش، تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا۔ اس وقت تو سارا نظام چار دیواری میں شہر ہوتے تھے، اس کو جنگل میں دھکا دے دیا۔ کچھ دن تو وہ زندہ رہا، پھر بھوک پیاس گر پڑا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا، میرے رب مجھے سب نے چھوڑ دیا، میں تیرا گناہگار بندہ، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر۔ اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا تھا، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دو۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ جب گئے تو آگے وہ بدماش، لوگوں نے کہا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری رحمن نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں، میری عزت کی قسم کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی۔ اگر اس وقت پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل میں سب کو معاف کر دیتا۔ جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس، اسی سے لڑائی۔ چند دن کی زندگی ہے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا ڈوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل چتر، کیا بونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بنجارا۔ جنازے اگتے دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں، آج ان کے ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا کیا اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ ایسے مرو کہ اللہ کہتے واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی۔ محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ٹی وی کے مریض سے، اور بڑی ان کی کاوش تھی پاکستان کے لیے، تو ان کے سیکٹری نے ایک دن کہا کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اتنا کام کر رہے ہیں، اپنے اوپر رہ نہیں آتا؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو میرے پیارے، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن، انگریزی زیادہ بولتے تھے، تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ تو ایسے مرو کہ جب پہنچے تو اللہ کہے واہ واہ میرا بندہ تو نے مجھے راضی کر دی۔ اور اس کا ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو منانے کے لیے نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ نسب چاہیے، نہ حسب چاہیے، نہ غربت چاہیے، نہ امیری چاہیے، محمدی بن کے دکھا دو بس۔ فلا ورب، قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے محبوب یہ بتا دیں کائنات کے انسانوں کو، گلستان جوہر کے مسلمانوں کو، جب تک تیرے غلام بن کر نہیں آئیں گے مجھے تیرے رب کی قسم میں انہیں قبول نہیں کروں گا۔ محمدی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔
آپ نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن، الیہ مفاتیح الجنہ، اللہ جنت کی چابیاں مجھے پکڑائے گا۔ یہاں دنیا کے خزانوں کی بھی چابیاں آئیں۔ اسرافیل آئے، اب 3 دن سے فاقہ تھا اور اب صفا پہ بیٹھے تھے اور جبریل سے کہہ رہے تھے 3 دن ہو گئے ہیں، ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گیا۔ 3 دن میرا کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے میرے سر میں درد ہو جاتا، مسئلہ ہے میرا۔ اور آپ نے کہا 3 دن گزر چکے ہیں جبریل، ایک مٹھی جو نہیں ہے، ایک مٹھی آٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم اسرافیل بھیجا اور اتنا بڑا تھال، اس کے اوپر ریشمی رومال، کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دکھ سنا ہے، وَبَعَثَنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور یہ 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میرے حبیب کو نذرانہ پیش کر دو۔ لیکن ان سے پوچھ لو عبدًا رسولہ او ملکن رسولہ، آپ بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں یا غیر غلامی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، میں غلامی والی نبوت قبول کروں گا، بادشاہت والی نبوت قبول نہیں کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگی، اللہ نے دے لی، اور میرے نبی کو مانگے بغیر پیش کی نہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا پھر بھی ایک کھال آئے گا، وہ بھی ریشم سے ڈھکا ہوا ہوگا، وہ میرے نبی کو پیش کیا جائے گا، یا رسول اللہ یہ جنت کی چابیاں ہیں، آپ کھولیں گے تو دروازہ کھلے گا، تو نہیں کھلے گا۔ اگر شان دیکھنی ہے قیامت کے دن تو اپنے نبی کی دیکھنا۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور کیسے نکلوں گا؟ میرے دائیں طرف ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف عمر نکلے گا، اور اس سے عجیب بات، بلال رضی اللہ عنہ کی قبر دمشق کے شام میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا اور باہر نکل کے اذان دے گا، پھر میرے لیے براق لایا جائے گا، میں اس پہ سوار ہو کر محشر کی طرف چلوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر آگے آگے چلے گا۔ جب ہم پہنچے گے میدان حشر میں تو اللہ بلال سے کہے گا اذن یا بلال، بلال آج اذان بلالی سنا، ہمارا شاعر مشرق کہہ گیا تھا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج اذان دے تو بلال اونٹنی پر کھڑے ہو کے اذان دیں گے، اور پوری آدم کی اولاد اس اذان کو سنے گی، جو کبھی صرف مدینے والوں نے سنی۔ کبھی مدینے پر ایک دفعہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر میرا رہنا دوپہر ہو گیا ہے، میں مدینے میں نہیں رہ سکتا آپ کو دیکھے بغیر، مجھے اجازت دے میں جہاد میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے اجازت دے تھی۔ کئی سال گزر گئے، مدینے واپس لیا ہے، ان دن خواب میں تھا کہ نبی ملی، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ تو اسی وقت اٹھے اور اونٹنی کو پگایا، اور 21 دن کا سفر 7 دن میں طے کیا اور مدینہ پہنچے۔ ان کو یہ بھول ہی گیا کہ میرے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ وہ زور زور سے چلانے لگے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ آگے آ کے دیکھا تو قبر پہ غشی کھا کے گرے۔ تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تھے کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ تو لوگوں کو پتا تھا اذان نہیں دیں گے، تو انہوں نے حسنین کو بلایا، میرے نبی کے پھول، میرے نبی کے جان و جگر، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کو ہم نے ایسے بلا دیا ہے جیسے کوئی شے ہی نہیں ہے۔ جس نے یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے تو بغض رکھ۔ یہ ہیں میرے نبی کے پھول شہزادے۔ تو صحابہ نے ان سے کہا کہ حسنین آپ بلال سے کہو تو یہ اذان دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ تو یہ دونوں بھائی آئے، 10 سال 8 سال 9 سال کی عمر، کہنے گے یا عم
अज़िलना कमा कुंत तुअज़्ज़िन लिजद्दिना। बिलाल, आज हमारे लिए अजान दे दे जैसे तो हमारे नाना के लिए अजान देता था। तो वो रोने लगे, कहा बेटो मैंने कसम खाई थी लेकिन तुम्हारे सामने मैं अपनी कसम तोड़ लूंगा। और जब वो कोई एक अंसारी औरत का घर था मस्जिद के छत के साथ, उस पे चढ़ के अजान होती, उन्होंने कहा ना अल्लाह अकबर अल्लाह, सारे मदीने में ज़लज़ला और औरतें भी चीखती चिल्लाती हुई अपने घरों से बाहर निकल आई और पूरे मदीने में मातम मिच गया। आपकी अजान गूंज रही थी और सारा मदीना नहीं, मदीने के इंसान नहीं, जिन्नात नहीं, दरो दीवार भी बिलक बिलक के रो रहे। अल्लाह को मोहम्मदी बन के दिखा, अल्लाह राजी है। न काली को देखे न गोरी को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, उसकी बारगाह में वही महबूब है जो उसके नबी का गुलाम बन के आया है, बाकी सब मरदूद कर दिए जाए। तो भाइयों, जो हो गया उस पे तौबा करो और अपनी जिंदगी को बदलने की आज नियत करो। तो आज सारे मुझे नौजवान नजर आ रहे हो, बहुत कम बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, और हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह तू देख रहा, या अल्लाह तू सुन रहा है। हमने तेरे सामने आंसू भी बहाए और तौबा भी। इस तौबा को पक्का करना तेरे सुपुर्द करते हैं। इतना गंदा माहौल है कि हर कदम पे तौबा टूटती है, हर नजर पे तौबा टूटती है। या अल्लाह तू हमारा साक्षी बन जा, हमारा हाफिज और वकील बन जा। जिन सब भाइयों ने बड़ों ने जो तौबा की है, हम सब की तौबा कबूल फरमा और आज के बाद हमें अपनी प्यारे महबूब वाली जिंदगी अता फरमा, उस पे चलना नसीब फरमा, हमारे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि नबी।